اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ٹو آل ویورز، میں توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے، اور آج آپ کے لیے ایک بہت انفارمیٹیو ویڈیو یعنی کہ واقعہ کربلا، اس کا پس منظر حالات و واقعات کی روشنی میں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں سٹارٹ کروں، اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسکرین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو آئیے اب حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ابو سفیان تاریخ میں ایک شخصیت جو کہ بنو امیہ کا ایک سردار تھا، اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام یزید اور دوسرے کا نام امیر معاویہ تھا۔ امیر معاویہ کے بیٹے کا نام بھی یزید تھا۔ رجب 60 ہجری میں امیر معاویہ شدید بیمار ہوئے اور انتقال کے ایک روز قبل والد نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، جس میں 4 لوگوں کا ذکر بالخصوص کیا۔ یہ 4 لوگ عبد الرحمن ابن ابو بکر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام تھے۔ اس ذکر میں ان 4 کی طرف سے یزید کی خلافت کو درپیش ممکنہ خدشات کا اظہار کیا گیا تھا۔ بہرحال ایک لمبی وصیت کو سننے کے بعد یزید کی اپنے والد تک کے لیے سنجیدگی دیکھیے، جس کا یہ عالم تھا کہ وہ بستر مرگ پر اسے چھوڑ کر خود شکار کے لیے چلا گیا، جہاں اسے اگلے روز اپنے والد کے وفات پانے کی اطلاع ملی تو وہ دمشق، جو کہ شام کا دارالحکومت ہے، کی طرف واپس لوٹا۔ تخت سنبھالتے ہی یزید نے اپنی بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیا، تو اس سلسلے میں اس نے سب سے پہلا خط حاکم مدینہ کو لکھا۔ اس وقت حاکم مدینہ ولید بن عتبہ تھا، جو کہ مروان کی جگہ حال ہی میں مدینہ کا حاکم بنا تھا۔ اس خط میں واضح طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے فوری بیعت لینے کا کہا گیا تھا۔ مروان اور ولید نے باہمی مشاورت کے بعد ایک قاصد ان پاک ہستیوں کی طرف روانہ کیا۔ شام کا وقت تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، جہاں پر یہ قاصد پہنچا اور ولید کا پیغام آپ کو پہنچایا۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ کوئی اور آئے نہ آئے، میں ضرور آؤں گا۔ اپنی بات پہ ثابت قدم امام علی مقام علیہ السلام چند ہاشمی جوانوں کو ساتھ لے کر ولید کے دربار میں پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے ان نوجوانوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ وہ باہر ہی کھڑے رہیں اور انتظار کریں، اور اگر آپ علیہ السلام کی آواز بلند ہو تو وہ اندر آ جائیں۔ ان نوجوانوں کی سربراہی حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کر رہے تھے۔ جب امام علی مقام علیہ السلام ولید کے دربار میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے سلام کیا، جس کا کوئی جواب نہ آیا۔ بعد میں ولید نے یزید کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا، جس میں امیر معاویہ کی وفات کے بعد واضح الفاظ میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کا ذکر تھا۔ یہ بات سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں مخفی بیعت کا قائل نہیں ہوں، میں اپنے خاندان سے اس مسئلے پر مشاورت کروں گا اور کل دن کی روشنی میں تمام اہل مدینہ کے سامنے ہر ممکنہ فیصلے کا اعلان کر دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام واپس پلٹے۔ عقب سے مروان نے یزید کو سرگوشی کی کہ آپ علیہ السلام اکیلے ہیں، معاذ اللہ آپ کو یہیں پر شہید کر دیا جائے۔ یہ سن کر امام علی مقام علیہ السلام ان کی جانب مڑے اور فرمایا کہ اگر تم لوگوں میں اتنی جرت ہے تو مجھے ایک انگلی لگا کے دکھاؤ۔ آواز بلند ہونے پر دربار کے باہر موجود نوجوان اندر کی جانب دوڑے، مگر جگر بطول نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ ظرفی کہ آپ نے سب کو رک جانے کا اشارہ فرمایا اور پریشانی کے عالم میں دربار ولید کو چھوڑا۔ یہاں سے نکل کر آپ سیدھا اپنی پیاری بہن بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے، جہاں پر مشاورت کے بعد ایک متفقہ فیصلہ یہ قرار پایا
کہ چونکہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ کی زمین تنگ کر دی گئی ہے، اس لیے یہاں پر مزید قیام کرنا مناسب نہیں۔ اس سوچ کے تحت اگلے روز یعنی 28 رجب سن 60 ہجری کو آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان کے منتخب افراد کی ایک فہرست تیار فرمائی، نانا جان کے روضے پر آخری حاضری دی۔ نانا جان اور والدہ محترمہ بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا پاک سلام اللہ علیہا کو الوداعی سلام فرمایا اور ان سے رخصت کی اجازت چاہی۔ یوں اس خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھاری دل اور بوجھل قدموں کے ساتھ شہر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا اور مکہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ یاد رہے اس قافلے میں ایک طرف اپنی زندگی کا پہلا سفر کرنے والی بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہا تھیں، تو ان کے ساتھ ساتھ شیر خوار شہزادہ حضرت علی اصغر علیہ السلام بھی تھے۔ مکہ پہنچے، حج کی آمد تھی۔ اس دوران امام علی مقام علیہ السلام کو کوفہ والوں کے تہ در تہ خطوط ملنے لگے، جس میں حاکم کوفہ کی زیادتیوں اور ان کے دکھوں کی داستانیں تھیں۔ کوفہ والوں نے امام علی مقام علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ آپ علیہ السلام انہیں اس کیفیت سے نکال سکیں۔ ان خطوط کی تصدیق کے لیے امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جانب روانہ فرمایا، تاکہ ایک تو آپ وہاں کے واقعات کا جائزہ لے سکیں اور دوسرا امام حسین علیہ السلام کو درست صورتحال کا معلوم ہو سکے۔ اب یہاں دو انتہائی افسوسناک واقعات کا تذکرہ کروں گا۔ ایک جانب عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو اپنے 2 بچوں معصوم بچوں کے ہمراہ مسجد کوفہ میں انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، تو دوسری جانب دوران حج جب امام علی مقام علیہ السلام کو یزید کے گندے ارادوں کا پتہ چلا کہ اس نے 30 جنگجوؤں کو معاذ اللہ آپ کو شہید کرنے کی غرض سے مکہ روانہ کر دیا ہے، تو آپ نے 8 ذوالحج 60 ہجری کو احرام کھول دیا۔ جی آپ نے صحیح سنا، آپ نے احرام کھول دیا۔ اس بار آپ علیہ السلام دوسری مرتبہ ہجرت کے راستے پر تھے۔ یہ ہجرت من جانب کوفہ تھی۔ آپ صبر و استقامت کی منازل کو طے کرتے ہوئے اپنے کنبہ کے ہمراہ کوفہ کے راستے پر تھے کہ دوران سفر آپ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی، مگر امام علی مقام علیہ السلام نے بسط سوچ بچار اپنا سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں پر میں اس ویڈیو کو اپنے اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا، اور اس سے آگے کے واقعات اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ پاک آپ تمام تر سننے والوں کو اور مجھے اس پاک ذکر کے صدقے سے وہ سب عطا کرے جو ہماری جائز خواہشات میں شامل ہیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔